بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک مومنین کے لیے سنہری موقع۔ رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح بہار کے مہینے میں ہر طرف خوشبو ہوا کرتی ہے، درخت بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باغوں میں جائیں تو فضا مہکی مہکی ہوتی ہے۔ ہر بندہ کہے گا کہ جی بہار کا مہینہ ہے، ہر طرف سبزہ دکھائی دے گا، ہر طرف خوشبوئیں ہوں گی، فضا خوشبوؤں سے بھری ہوئی اور لدی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ وہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کی صبح میں رحمت، اس کی شام میں رحمت، اس کے تہجد کے اوقات میں رحمت۔ جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہے، اس کے لیے رمضان المبارک سنہری موقع ہے۔ روزے دار کی فضیلت اور رمضان المبارک کی برکات۔ اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، اور جب روزے دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر اور آمین کہا کرتے ہیں۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کی برکت پانے والے ولی بنتے ہیں اور ابدال بنا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ رمضان کے 3 عشروں کی فضیلت۔ یہ برکات کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے لیے ہیں، درمیان کے 10 دن مغفرت کے لیے ہیں، اور آخر کے 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ رمضان میں اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ بنی کلب نامی رہتا تھا، جو بھیڑ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ اس قبیلے کے ایک گھر والوں کے پاس کئی سو اور کئی ہزار بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا نام لے کر کہا کہ رمضان المبارک کی ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس قبیلے کے بھیڑیں اور بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کے لیے رمضان میں بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ۔ سلف صالحین اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یوں عبادت کیا کرتے تھے جیسے کوئی کسی روٹھے ہوئے کو مناتا ہے۔ سبحان اللہ، روٹھے ہوئے رب کو مناتے تھے۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیتا ہے، اپنے مالک کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، میرے مالک آپ درگزر کر دیں، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ پیارے دوستوں، رمضان المبارک میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح اپنے ہاتھ جوڑ دیں، سر بسجود ہو جائیں اور عرض کریں کہ اے اللہ، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، جو کوتاہیاں اب تک کر بیٹھے ہیں ان کو تو معاف کر دے۔ آئندہ زندگی ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے دوستوں، جانتے تو ہم سب ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، کوششیں تھوڑی ہیں، لیکن دامن پھیلانے والی بات ہے۔ ہم رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مانگتے ہوئے گزار دیں۔ کسی دنیا دار کا دروازہ کوئی آدمی 1 مہینہ کھٹکھٹاتا رہے تو وہ دنیا دار بھی دروازہ کھول دیتا ہے، تو ہم تو رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جب ہم پورے خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو یقیناً اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہمارے لیے مغفرت کا پیغام لائے گی۔ ہماری نجات کا دار و مدار تو محبوب حقیقی کی ایک نگاہ بلکہ نیم نگاہ پر موقوف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رحم سے خصوصی حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ جاتے جاتے درود شریف پڑھ لیں۔